السلام علیکم دوستو، ابن ذبیحین یہ لقب میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابن ذبیحین کا مطلب دو ذبیحوں کا بیٹا ہوتا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں دو شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو کہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ان کا پورا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے سے ملنے مکہ مکرمہ آئے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اپنے بیٹے کو خواب کے ذریعے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت نے اللہ کے حکم پر عمل بھی کیا تھا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی اور اللہ نے ایک دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا۔ یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قربانی کا حکم دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے۔ اور دوسرے ذبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جن کے ذبیح اللہ ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں عیساف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، ان کا کوئی مددگار و معاون نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کا کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانگی کہ اگر خداوند تعالی مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت کو پوری کرنا چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور حبل نامی بت کے سامنے قرہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی محنت کے بعد یہ معاملہ سجاح نامی کاہنہ کے حوالے کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں آدمی کا خون بہانا 10 اونٹوں کے برابر ہے، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرہ ڈالو۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور اگر قرہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام پر قرہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کے خاطر 2 مرتبہ پھر قرہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام پر قرہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ کے برابر مقرر کیا گیا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ذبیح ثانی کے مصداق ہے، اور انہی 2 ہستیوں کی نسلوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیحین کہا جاتا ہے۔